والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے۔ ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے۔ برادران اسلام، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے آپ حضرات کو قرآن پاک سننے کی سعادت سے بہرور فرمایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو رمضان کی قدر کرتے ہیں خصوصی رحمت کی نظر فرمائی۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم کلام کو آپ نے سماعت کیا۔ قرآن پاک کی عظمت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے مختلف بیانات علماء کرام کی زبانی آپ حضرات نے اب سے پہلے بھی سنے ہوں گے، لیکن اس عاجز اور گناہگار کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی محبت، برکت اور خلوص نیت کی بنیاد پر ایک بات دل میں القاء فرمائی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن پاک جس وقت نازل ہوا اس وقت کے انسان کو اگر دیکھیں تو اس وقت کا انسان مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا تھا۔ اس کی ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری روحانی بیماری تھی، یعنی اعتقاد کے اعتبار سے اس وقت کا انسان نہایت کمزور اور نہایت پھسپھسا تھا۔ دیکھنے میں وہ انسان تھا لیکن اسے اپنی طاقت کا احساس نہیں تھا۔ اسی بنیاد پر وہ انسان پتھروں کے سامنے جھکتا اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت جس چیز سے کوئی فائدہ وابستہ فرما دیا وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ اسی بنیاد پر اس وقت بیت اللہ کے اندر، اس بیت اللہ کے اندر جو خالص توحید کا گھر تھا، اس بیت اللہ کے اندر اس وقت میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر گھرانے، ہر خاندان کا بت الگ تھا۔ یہ ایک اعتقادی بیماری تھی، یعنی انسان کو اپنی طاقت کا احساس نہیں تھا۔ اس پتھر کے سامنے وہ جھکتا تھا، اس پتھر کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا کہ جو پتھر بے جان ہے اور جو اس کی کسی حاجت اور ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس قدر اس کا اعتقاد پھسپھسا اور کمزور تھا۔ قرآن پاک آیا اور قرآن پاک نے انسان کو اس کی طاقت کا احساس کرایا کہ انسان تجھے اللہ نے بڑا پاورفل بنایا ہے۔ تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ تو ان بے جان مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ تو سمندروں کی طاقت کو مانے، تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ تو جناتوں کے سائے سے ڈر جائے، تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ تو سمندروں سے ڈر جائے اور کہیے کہ زندہ یا مردہ پیر اور اسی طریقے سے زندہ نبی یا اور دوسرے جو وہ ہیں ان کی ذات سے اپنے تمام تر جو منافع ہیں اور فائدے ہیں ان سے وابستہ کر لے۔
قرآن پاک نے اسے بتایا کہ تیری قسمت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تیرے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تجھے نفع پہنچا دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نفع پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تیرا بال تک بیکا کر سکے۔ یہ قرآن نے اس کے اندر سوئے ہوئے احساس کو جگایا، اور کہیے کہ دوسرے الفاظ میں کہیے کہ انسان کو اس کی طاقت کا احساس دلایا۔ قرآن پاک کو جب مانا، اور قرآن پاک نے جب مسلمانوں کے اندر یا اس وقت کے جو انسان تھے ان کے سوئے ہوئے احساس کو جگایا اور ان کو ان کی طاقت کا احساس دلایا، تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور انہوں نے ایک گورنر بنایا ہوا ہے مصر میں، دریائے نیل کا ایک ضابطہ تھا کہ وہ سال میں خشک ہو جایا کرتا تھا، پانی نہیں بہتا تھا اس میں۔ وہاں کے لوگ عقیدے کے اتنے کمزور تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھیٹ مانگ رہا ہے، ایک جوان اکلوتی لڑکی کو سجا بجا کر اس کے حوالے کیا کرتے تھے وہ، اور یہ نظام تھا باقاعدہ، وہ دریا پھر چل پڑتا تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسی انہوں نے سوچ بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ان کے ساتھ میں معاملہ کیا۔ چنانچہ یہ روایت چلی اور لمبے زمانے سے چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، اور اس وقت جس کو گورنر بنایا ہوا تھا، ذمہ دار اور حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا بنایا ہوا تھا، ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو اسلام کے بالکل خلاف ہے، لیکن اب ان کی اس روایت کو توڑیں کیسے، پانی کیسے چلتا کریں، وہ تو اپنے نظام کے مطابق اپنی روایت کے مطابق خشک ہو چکا ہے۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا خط و کتابت کے ذریعے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچے پر لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طاقت سے اور اپنی طرف سے چلتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ تجھے چلائے گا۔ چنانچہ وہ پرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کے ذریعے سے وہاں پہنچوایا اور دریائے نیل میں ڈالا گیا۔ آج تک دریائے نیل اسی رفتار کے ساتھ میں بہہ رہا ہے، کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ طاقت ہے قرآن پاک کی۔ اس نے بتایا کہ انسان، اللہ نے تجھے صرف اتنا پھسپھسا اور کمزور نہیں بنایا، تو ساری جہان پر حکمرانی کرنے کے لیے بنایا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں تیرے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن خیال رہے تجھے صرف اور صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ قرآن پاک کی طاقت، قرآن پاک کو جو لوگ سمجھتے ہیں اور قرآن پاک کو جو لوگ سینے سے لگاتے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم میں غور کرتے ہیں، اللہ کی قسم آج بھی ان میں وہی طاقت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام 313 تھے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بھوکے پیاسے ہیں، 17 رمضان المبارک ہے اور کافروں کے ساتھ میں لڑائی ہو رہی ہے، پورا باطل جو ہے پورے کہیے ساز و سامان کے ساتھ میں آ گیا، اور بڑے غرور میں تھا کہ آج اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا وہ جنگ جو ہے جنگ بدر فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ ان صحابہ کرام کے پاس صرف ایک طاقت تھی، اور وہ طاقت تھی جس کو قرآن نے ان کے اندر جگایا تھا کہ ایمان والو، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، موت سے پہلے تمہیں موت نہیں آ سکتی، اللہ نے تمہارے لیے موت کو مقدر کر دیا ہے، اس لیے چلو جہاد میں اور اللہ کے جو ہے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں سے اور اس کے دشمنوں سے لڑو۔ آج بھی دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ غزہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی جگہ اور بڑا متمدن اور کہیے کہ یعنی ساز و سامان کے اعتبار سے بہت اچھی جگہ نہیں، وہ
لائٹ بھی ہم نے مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی کی زبانی سنا، وہاں جب ممبئی گئے تو فرمایا حضرت نے کہ لائٹ بھی کچھ ہی عرصے پہلے وہاں، یعنی بہت پہلے سے نہیں ہے، جو دنیاوی اعتبار سے جو سہولیات ہو سکتی ہیں وہ سب وہاں ابھی بھی اس درجے موجود نہیں۔ خچروں پر گدھوں پر سواری کرتے ہیں وہ لوگ، ان کی طاقت کا اندازہ لگایا آپ نے؟ ساری دنیا نے جو ہے ان کی طاقت کو دیکھا، اکیلا اسرائیل نہیں لڑ رہا تھا، بے شمار ملکوں کی فوج جو ہے ان نہتے مسلمانوں کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک ان کا جب جائزہ لیا گیا، جتنے مجاہدین ہیں ان میں سے زیادہ تر قرآن پاک کے حافظ ہیں، اور چونکہ وہ لوگ عربی نژاد ہیں اور قرآن پاک ان کی عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، وہ قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، دنیا کی سپر پاور طاقت سے انہوں نے مقابلہ کیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اسے۔ یہ اس کی ہار ہے، یہ جیت نہیں ہے بلکہ ہار ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی طاقت کا مالک اگر جیت نہ سکے کھلم کھلا، یہ اس کی ہار ہی ہے اور یہ ان کی جیت ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے پاس میں اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں تھی کہ قرآن پاک کے معانی اور مفہوم کو انہوں نے سمجھا، تو قرآن پاک نے انہیں ان کی طاقت کا احساس دلایا کہ تم اتنے کمزور اور دبلے نہیں ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نہایت پاورفل بنایا ہے۔ تم زندہ رہو گے شان کے ساتھ رہو گے، مرو گے تو بھی شان کے ساتھ میں مرو گے، شہادت کا درجہ تمہیں نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے قرآن پاک کے اس طرح، قرآن پاک اور احادیث کے اس طرح کے جو ہے پیغامات کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے پورے خاندان کو شہید کرا دیا۔ بڑا جگر گردہ چاہیے اس کے لیے، بولنے میں اور سننے میں بہت آسان ہے یہ بات، لیکن میں تو اس کو اس مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ ان کے پاس میں ہتھیار بہت نہیں، سب جانتے ہیں، یعنی جو مقابل ہے وہ ان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاورفل ہے۔ ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف قرآن پاک کی جو ہے کہیے کہ معانی اور مفاہیم میں غور کرنا ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے، ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے۔ آج لوگ ذرا سی سائنس پڑھنے کے بعد اور جو ہے MBBS اور ڈاکٹر جو بننے کے بعد، پروفیسر ادھیکاری بننے کے بعد بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ نہیں، قرآن پاک کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، بس میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ضرورت ہے ہمیں اس بات کی آج، جب کہ اگر ہم غور کریں آنے والے 10-20 سالوں کے بعد اگر ہم جھانک کر دیکھیں، یعنی ان فیوچر اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اسلام پر خصوصاً جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے لیے بڑے خطرات ہیں، بڑی تشویشیں ہیں، بڑے اندیشے ہیں۔ چنانچہ ان کی زبانوں سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ان کی زبان تو دشمنی کی آگ پھینک ہی رہی ہے، بھڑکا ہی رہی ہے، لیکن ان کے جو سینوں میں پلاننگیں تمہارے خلاف بنی ہوئی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، جو قرآن پاک کی شہادت ہے۔ اس دور میں اگر میں اور آپ اپنی اور ہماری نسلیں اگر باطل کا مقابلہ کر سکتی ہیں، باطل کمزور نہیں ہے فی الحال، یعنی اپنے اعتبار سے وہ پوری طاقت کے ساتھ میں ہے، جو چیزیں مادی اعتبار سے ضروری ہو سکتی ہیں اپنی تہذیب کو غالب کرنے کے لیے، یہ صرف حکومت نہیں ہے کہ ایک حکومت کا طبقہ جو ہے اقتدار میں آ گیا، نہیں، اپنی تہذیب کو باقاعدہ غالب کرنے کی، اپنے کلچر کو سارے ہندوستان پر لاگو کرنے کی باقاعدہ ایک منظم اور سوچی سمجھی سازش ہے۔ 100 سال پہلے جب RSS جو ہے وجود میں آیا، اس کی تاریخ کو کبھی پڑھ کے دیکھیں آپ۔ خیر، مجھے اس طرف نہیں جانا، میں یہ عرض کر رہا ہوں ہمیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، بس یہ غور کرنا ہے۔
ہم مقابلہ باطل سے صرف اسی راستے سے کر سکتے ہیں اور اسی ہتھیار کے ساتھ میں کر سکتے ہیں جس ہتھیار کے ساتھ میں صحابہ کرام نے مقابلہ کیا، جس ہتھیار کے ساتھ میں اہل غزہ مقابلہ کر رہے ہیں، جس ہتھیار کے ساتھ میں افغانستان کے نہتے مسلمانوں نے 18 سال تک جو ہے سپر پاور جو امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اس کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ اگر وہ طاقت اور وہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ کوالٹی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، تو یقین کیجئے گا یہ باطل اتنی طاقت نہیں، چاہے اس سے ڈبل طاقت کے ساتھ میں آ جائے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسلام کو تو پہنچا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہماری غلط خیالی ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ تو ممکن ہے ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا کہیے کہ مسلمانوں کا صفایا ہو جائے، یہ ممکن ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہوگا لیکن پاسبل ہے، جیسے اور دوسرے ممالک میں ہوا جہاں کبھی اسلام کا ڈنکا بجا کرتا تھا، جہاں سینکڑوں دارالعلوم تھے، جہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، حدیث کی کتابیں لکھی گئی، قرآن پاک کی تفسیر کی کتابیں لکھی گئی، لیکن ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ لیکن اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو مسلمان اگر اپنا وجود بچانا چاہتا ہے، مسلمان اگر اپنا تحفظ چاہتا ہے، مسلمان اگر اپنے کاروبار کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، مسلمان اگر اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم نہ اس کے پاس آج سے پہلے کوئی راستہ تھا، نہ آج کوئی راستہ ہے، اور نہ تا قیام قیامت جو ہے اس کے پاس میں اسلام سے مضبوطی کے ساتھ چمٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا اس مسلمان کے پاس۔ تو اس لیے فکر مند اس لیے نہیں ہونا ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام کبھی نہیں مٹے گا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے دین کی پرندوں سے حفاظت کراتا ہے، اور نہ جانے کیسی چیز سے اللہ حفاظت کرا سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میرے نام لیوا ہو، تم میرے دین کی بلندی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو۔ ہمارا امتحان ہے یہ، تو ہم اپنے امتحان میں اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب کہ ہم اپنی تہذیب کو اور کہیے دوسرے الفاظ میں قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس لیے آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے۔ ایک بچہ بھی ایسا نہیں رہے گا ہمارے گھر میں جو قرآن پاک ناظرہ پڑھے بغیر رہ جائے۔ جو نوجوان رہ گئے ہیں وہ قرآن پاک اپنے ائمہ کے پاس میں جا کر سیکھیں، اور علماء کرام سے رابطے میں آئے، اور اپنی جو ہے 24 گھنٹے کی مصروفیات میں سے وقت نکالے اور قرآن پاک کو ضرور سیکھیں۔ اور دوسرے نمبر کی ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ تو باعث برکت ہیں ہی، اس سے تحفظ ہمیں ملے گا، ہمارے گھروں میں جو ہے خیر و برکت کے کہیے کہ فیصلے ہوں گے، اور جناتوں سے اور دوسری جو شرری مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری تہذیب کی بھی اس سے حفاظت ہوگی۔ تو دوسرے نمبر کا کام ہمیں کرنے کا ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، اور کم از کم 10 منٹ قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم اور ضروری کام ہے۔ اب تو ہندی زبان میں بھی الحمدللہ تفسیریں علماء کرام نے ایسی لکھ دی ہیں، مفتی تقی صاحب عثمانی ہیں، ان کی ایک جو ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ ہندی زبان میں، جو لوگ اردو زبان نہیں جانتے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی ترتیب بنے قرآن پاک کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، پھر اس کا اندازہ لگائیے گا کہ قرآن پاک ہمارے اندر کیسی طاقت پیدا کرتا ہے۔ دیکھو حکیم دوائی کی چاہے جتنے جو ہے فائدے اور منافع بیان کر دے، لیکن جب تک دوائی کو استعمال نہیں کریں گے اس کا فائدہ محسوس نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کو سمجھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن پاک ہمارے اندر کیسے جذبات بھرتا ہے اور کس طرح کی طاقت ہمیں فراہم کرتا ہے۔ چاہے ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن ہم اپنے آپ کو بڑا زبردست پاورفل محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب